تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اس مہینے سے مسلمانوں کا جو سال ہے ہجری سال، ہجری کیلنڈر، اس سال کا آغاز ہوتا ہے. اور محرم، اس کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ محرم کا مطلب ہی محترم بھائیو احترام والا ہے. تو یہ احترام والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. آج کے خطبہ کے اندر اللہ کی توفیق سے محرم الحرام کے مہینے کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ گزارش محرم الحرام کی تاریخی حیثیت کے حوالے سے ہے. اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج محرم الحرام کو جو احترام دیا جاتا ہے، آج محرم الحرام کو اس کو جو ویلیو دی جاتی ہے، اس کو جو فضیلت دی جاتی ہے، لوگ اس کا جو اہتمام کرتے ہیں، شاید اس کا تعلق واقعہ کربلا سے ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت سے ہے. ایسا نہیں ہے محترم بھائیو، یہ وہم ہے، محض وہم اور گمان ہے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے اندر، ان کی زندگی کے اندر مکمل ہو چکی تھی، دین مکمل ہو چکا. اور جس دن کو، جس مہینے کو، جس رات کو، جس شخص کو، جس زمانے کو جو فضیلت ملنی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مل چکی. دین مکمل ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد یہ واقعہ کربلا پیش آتا ہے. تو پھر اس کے ذریعے یہ مہینہ کیسے افضل اور فضیلت والا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا محرم کی جو حرمت ہے، محرم کی جو فضیلت اور اہمیت، یہ محترم بھائیو واقعہ کربلا یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ کب سے یہ مہینہ حرمت والا ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. لوگوں مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں کتنی ہے؟ 12 شہرا، 12 مہینے اللہ کے ہاں 12 ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں. کب سے 12 ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں تب سے اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12. اور فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے. تو محترم بھائی یہ 4 مہینے کب سے احترام والے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین بنائے ہیں تب سے. اور کون کون سے مہینے حرمت والے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے
ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں حرمت والے، اور وہ کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ یہ 4 مہینے احترام والے محرم مہینے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، یہ کب سے ہیں؟ کسی خاص واقعے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ زمین اور آسمان جب سے بنے ہیں تب سے یہ حرمت والے، تب سے یہ احترام والے مہینے۔ اور محترم بھائیوں، یہی وہ مہینہ جس مہینے میں فرعون اور اس کے لشکریوں کے ظلم سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی۔ یہ اس کی تاریخی حیثیت۔ اور یہی وہ مہینہ جس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، یہ اس کی تاریخی حیثیت۔ اب آتے ہیں محترم بھائیوں اس مہینے کی شرعی حیثیت کی طرف۔ دوسری گزارش، اس مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ محترم بھائیوں یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا مہینہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی دوسری حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے افضل اگر کوئی روزے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اور محترم بھائیوں صحیح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کسی مہینے کے روزوں کا انتظار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے، رمضان کے روزوں کا انتظار کرتے، اور عاشوراء 10 محرم کے روزے کا جتنا انتظار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے اتنا باقی روزوں کا انتظار نہیں کرتے تھے۔ شدت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا انتظار ہوا کرتا تھا۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، 10 محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنہ الماضیہ، یہ عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، 1 سال کے گزشتہ 1 سال کے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں 10 محرم کے روزے سے۔ اور محترم بھائیوں صحیح مسلم کی حدیث ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں ارد گرد کی بستیوں کو حکم دیا کہ عاشوراء کا 10 محرم کا روزہ رکھیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ اور جب شام کے وقت چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلبلاتے کھانا مانگتے، ہم کھیلنے کے لیے ان کا دل بہلانے کے لیے ان کو کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ ان کا بھی روزہ مکمل ہو جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود بھی اس کا اہتمام کرتے، اپنے بچوں کو بھی اہتمام کروایا کرتے تھے۔ اور محترم بھائیوں صحیح مسلم کی ایک حدیث جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو اس لیے شکرانے کے طور پر ہم بھی اس کا روزہ رکھیں گے، یہودی بھی رکھتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، تو 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، آپ ہمیں بھی حکم دے رہے ہیں کہ 10 محرم کا روزہ ہم بھی رکھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ اگلے سال میں 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور مسند احمد کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا کرو، یا 10 یا 11 کا روزہ رکھ لیا کرو۔ تو محترم بھائیوں الغرض مختصر یہ ہے کہ اس مہینے کے روزوں کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، اور خاص طور پر 10 محرم کا روزہ اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، 9 اور 10 کا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اور سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ آپ 9، 10 اور 11 تینوں روزے رکھ لیں،
سب سے بہتر بات یہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں جتنا عمل نیک اعمال کیے جائیں، جتنے روزے رکھے جائیں اتنا کم ہے۔ احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، جہاں انسان اس مہینے میں اگر گناہ کرتا ہے اس کا خمیازہ زیادہ ملتا ہے، اس کی قباحت، اس کی شناعت زیادہ ہوتی ہے، تو محترم بھائی اس مہینے میں کیا گیا نیک عمل اس کا اجر اور ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ اور محترم بھائیوں، یہ اس کی جو ہے شرعی حیثیت تھی۔ اب آتے ہیں تیسری گزارش کی طرف کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر عموماً بجائے اس کے کہ لوگ سنت کو اپنائیں، سنت کے مطابق اس مہینے کو گزاریں، لوگوں نے اپنی طرف سے بدعات اور خرافات جو ہے وہ گڑھ لی ہیں، بنا لی ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اس مہینے کی بدعات میں سے ایک بدعت جو ہے وہ نوحہ اور ماتم کی بدعت ہے۔ نوحہ اور ماتم، یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، لوگ ایک جو ہے وہ ایسی کیفیت بنا لیتے ہیں، نوحے اور ماتم والی کیفیت۔ تو محترم بھائیوں یاد رکھیے گا، نوحہ اور ماتم کرنا شریعت کے اندر سختی کے ساتھ منع ہے۔ آپ کے گھر کے اندر جنازہ پڑا ہے، میت پڑی ہے آپ کے اپنے کسی عزیز کی، اس کی میت کی موجودگی میں بھی آپ جو ہے وہ نوحہ اور ماتم نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ایک عرصہ دراز گزر گیا کسی کی وفات کو، اور جو ہے وہ ہر سال اس کی سن وفات کو یاد کرتے ہوئے انسان نوحہ اور ماتم کرے۔ میت گھر میں موجود ہو، نوحہ اور ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 4 کام میری امت کے اندر جاہلیت والے ہیں، اور ان 4 کاموں کو وہ چھوڑنے پر تیار بھی نہیں۔ پہلا کام فرمایا کہ اپنی خاندان پر، اپنے نسب نامے پر، اپنی برادری پر فخر کرنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میں ملک ہوں، میں چودھری ہوں، میں سید زادہ ہوں، میں فلاں ہوں، میں فخر محسوس کرتے ہیں، جاہلیت کا کام۔ اور فرمایا کہ دوسروں کے نسب نامے کے اندر طعن اور تشنیع کرنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے نسب نامے پر فخر اور دوسروں کی برادری کو، دوسروں کے خاندان کو جہاں وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، یہ کمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ العیاذ باللہ، جاہلیت والی بات، جاہلیت کا کام۔ فرمایا تیسرا عمل جو میری امت کے اندر جاہلیت والا ہے، وہ ستاروں کے اندر کرشمہ ماننا۔ آج جو ہے وہ لوگ کرشمہ مانتے ہیں ستاروں کے اندر، یہ اخبارات کے اندر دیکھیں، ڈائجسٹوں کے اندر دیکھیں، رسالوں کے اندر دیکھیں، جو ویکلی آتے ہیں، ہفتہ وار رسالے، ان کے اندر جو ہے وہ ستاروں کے کرشمے۔ یہ جی آپ کا ستارہ کون سا ہے؟ جی برج ہے۔ آپ کا کون؟ جی سرطان ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، یہ ہفتہ آپ کے لیے باری ہے، کوئی کام شروع مت کرنا۔ یہ ستاروں کے اندر کرشمے ماننا جاہلیت کا کام ہے۔ چوتھا عمل فرمایا والنائحہ، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ میری امت کے اندر جاہلیت والا کام ہے۔ اور فرمایا ایسی عورت جو نوحہ کرنے والی ہے، نوحہ کرنے والی عورت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عورت۔ اس وقت عورتیں نوحہ کرتی تھیں، اور آج تو جو ہے وہ مردوں نے بھی یہ عورتوں والے کام شروع کر دیے، سرے بازار پیٹنا، نوحہ کرنا۔ اور محترم بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر، اور یہ عورتیں یہ کام کیا کرتی تھیں، عورتیں۔ فرمایا ایسی عورت جو نوحہ کرنے والی ہے، مرنے سے پہلے اگر توبہ کر کے نہیں مرتی تو اس کو عذاب کیا ہوگا؟ اس کو گندک کی شلوار اور خارش والا کرتا پہنایا جائے گا، ذلت والا عذاب۔ محترم بھائیو، صحیح بخاری کی ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے گریبان پھاڑتا ہے، جو اپنے چہروں کے اوپر تھپڑ مارتا ہے، اپنے سینہ کو بھی کرتا ہے، نوحے کے اندر، ماتم کے اندر اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اپنے چہرہ نوچا، اپنے سینوں پر مارے، تھپڑ مارے، ایسے شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور بیان کرنا جاہلیت کی پکار ہے، نوحہ کرنا، مرثیہ پڑھنا،
اور محترم بھائیوں جاہلیت کی پکارے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، کوئی عزیز مر جاتا ہے، پیٹا بھی جاتا ہے، عورتیں پیٹتی بھی نظر آتی ہیں، تھپڑ مارتی، بالوں کو نوچتی نظر آتی ہیں، گریبان پھاڑتی نظر آتی ہیں۔ اور محترم بھائیوں جاہلیت کے کام، زبان سے ایسے ایسے کلمات نکالتی عورتیں نظر آتی ہیں۔ اور محترم بھائیوں انسان سنے تو یقین جانے کہ گوارا نہیں کرتا انسان اس کو جو ہے وہ توجہ کے ساتھ اس کو سنے، اتنے غلط غلط الفاظ اپنی زبان سے عورتیں نکالتی ہیں۔ اور پھر جب محرم شروع ہوتا ہے، عجیب و غریب شرکیہ اور کفریہ کلمات کے اوپر مرثیے لگا دیے جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے تو گاڑی کے اندر اس نے مرثیہ لگا دیا، کوئی جو ہے وہ حجام کی دکان ہے تو وہاں اس نے اونچی آواز کے ساتھ مرثیہ لگایا ہوا ہے۔ کیا جی محرم، گانے بند، یہ شرکیہ اور کفریہ جو ہے وہ مرثیے جو ہے وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، جن کی قباحت، جن کی شناعت ان گانوں سے بھی زیادہ ہے۔ کم از کم ان کے اندر کفر اور شرک تو نہیں ہوتا، ان کے اندر کفر ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے۔ اور محترم بھائیوں یہ بدعات اور خرافات اس مہینے کے اندر لوگوں نے بنا لی۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں اس مہینے کے اندر خاص طور پر 9 اور 10 محرم کو سبیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، سبیلیں لگائی جا رہی ہیں۔ اور محترم بھائیوں اور چاہ جائے کہ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے کیا کرتے، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے۔ اور محترم بھائیو یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے، یہاں پر کیا جی روزہ رکھنے کے بجائے، بھوکا اور پیاسا رہ کر اس دن کو گزارنے کے بجائے کیا جی سبیلیں لگائی ہیں، یہ شربت تقسیم ہو رہے ہیں، یہ دودھ کی سبیل ہے جی، یہ جو ہے یہ کھیریں تقسیم ہو رہی ہیں جی، یہ حلیم تقسیم ہو رہی ہے، یہ جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ مختلف قسم کی ڈشیں پکا کر جو ہے وہ لوگوں کو کھلائی جا رہی ہیں۔ اور محترم بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل برعکس، کیا تعلیمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ روزہ رکھا جائے 9 محرم کا اور 10 محرم کا، اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک سال گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور سنت کو چھوڑ کر اس بدعت کو ہم نے اپنا لیا۔ اور محترم بھائیو کھلم کھلا نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاری کا اعلان بھی ہوتا ہے۔ نواسۂ رسول جن سے لوگ جو ہے وہ اس مہینے کے اندر جن کا سوگ مناتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اور محترم بھائیو اتنی ان کو عقل نہیں کہ نواسۂ رسول کا یہ دن کیسے گزرا تھا، اور پانی کا ایک گھونٹ ان کو پینے کے لیے نہیں ملا، پیاس کی حالت میں، شدید پیاس کی حالت میں نواسۂ رسول اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور ظالموں نواسۂ رسول پیاس کی حالت میں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، پانی ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں ملتا، اور تم جو ہے وہ سبیلیں کی سبیلیں اور جو ہے وہ شربتوں کی اور دودھ کی سبیلیں لگاتے ہو۔ اور محترم بھائیو یہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیزاری کا جو ہے وہ اظہار ہے، یہ محبت کا اظہار نہیں۔ محبت کا اظہار تو تب ہوتا ہے، نواسۂ رسول نے بھی اپنے پیارے نانا کے حکم پر اس مہینے کا اس دن کا روزہ رکھا ہے، اور پیاس کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں اس دن۔ اور محترم بھائیو یہ کیسی محبت ہے کہ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیاس کی حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں، اس دنیا سے پیاس کی حالت میں، شدید پیاس کی حالت میں، پانی کا ایک گھونٹ ان کو پینے کے لیے نہیں مل رہا، اور ہم جو ہے وہ اسی دن ان کی یاد میں کیا کرتے ہیں جی سبیلیں لگا رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی عقیدت ہے۔ اور محترم بھائیو اس مہینے میں عموماً جو ہے وہ کالا لباس پہن کر سوگ کا اظہار کیا جاتا ہے، اور کوئی لباس سوگ کے لیے خاص نہیں، یہ ہندوؤں کا رواج ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک لباس کو سوگ کا لباس قرار دیا، سفید لباس کو۔ ان کے ہاں جب کوئی مر جاتا ہے سارے سفید لباس پہن کر پہنچ جاتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں سفید لباس میں ہوتے ہیں، یہ ان کا اپنا طور طریقہ ہے۔ اور محترم بھائی اسلام نے کوئی ہمیں نہیں سکھایا، نہیں جو ہے وہ کوئی طریقہ بتایا کہ جو ہے وہ آپ کے ہاں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی مر جائے، کوئی سوگ کی حالت میں آپ ہوں تو آپ نے کالا لباس پہننا ہے، آپ نے فلاں لباس پہننا ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لہذا کالا لباس سوگ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کالا لباس سوگ کے لیے منتخب کر لیا، ہندوؤں نے سفید منتخب کر لیا۔ اور محترم بھائیو یہ ہندوؤں کی رسم و رواج تو ہو سکتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی یہ رسم و رواج نہیں، کوئی بھی لباس سوگ کا لباس نہیں۔ اور محترم بھائیو
اس مہینے میں عموماً لوگ شادی بیاہ سے احتراز کرتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی کاروبار کا آغاز نہیں کرتے. کیا ہے جی؟ کاروبار کا آغاز کیا نقصان ہو جائے گا، شادی کی اس شادی کو منحوس قرار دیتے ہیں کہ یہ نحوست والی شادی ہے، منحوس شادی ہے، یہ شادی ضرور ٹوٹے گی. اور محترم بھائیو، یہ بھی چیز جاہلیت والی چیز ہے، زمانہ جاہلیت کی چیز. جاہلیت کے اندر کیا تھا؟ شوال کے مہینے کو منحوس قرار دیا جاتا تھا. شوال کا مہینہ منحوس ہے اور اس مہینے کے اندر کوئی شادی نہیں کیا کرتا تھا. اور محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں شادی کر کے اس جاہلیت کی رسم کو توڑا. صحیح مسلم کی حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، اور میری شادی، میرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوا، اور میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. اور مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے مجھ سے زیادہ کون سی بیوی خوشحال ہے؟ اور مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بیوی سے محبت کرتے تھے؟ اور محترم بھائیو، خوشحال کامیاب ترین شادی شوال کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی. اور محترم بھائیو، زمانہ جاہلیت میں یہ وہم تھا، یہ گمان تھا کہ شوال کے مہینے میں کی گئی شادی منحوس ہوتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اس کا اینڈ جو ہے وہ طلاق پر ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں شادی کر کے دکھائی، اور یہ شادی کامیاب ترین شادی رہی. اور محترم بھائیو، اسی طرح آج لوگ محرم الحرام کے مہینے میں شادی کو منحوس قرار دیتے ہیں، نہیں شادی کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے. اور محترم بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے اندر شادی کر کے اس بدعت کا رد کیا جائے. جس کسی نے شادی کرنی ہو کوشش کیا کرے اس محرم کے مہینے میں شادی کیا کرے، نکاح محرم کے مہینے میں کیا کرے، تاکہ ان بدعتیوں کا رد ہو جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی رسم کو توڑا تھا، آج ہم ان جاہل لوگوں کی رسم کو شادی کر کے توڑیں. اور محترم بھائیو، ایک سوال، جو لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، ان سے اگر سوال کیا جائے کہ کیا ربیع الاول کے مہینے میں شادی ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں؟ بالکل جی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، تو محرم کے مہینے میں شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ محرم کے مہینے میں شادی اس لیے نہیں ہے جی کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. اچھا، اس مہینے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہوئے، اور ربیع الاول کے مہینے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے. اس مہینے میں آپ شادی کر لیتے ہیں، اور جس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو فضیلت میں، درجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ فوت ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں ماتم کرنا چاہیے، شادی بیاہ نہیں ہونا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات سے افضل اور اعلیٰ ہستی ہیں، ان کی وفات والے مہینے میں آپ شادی کر لیتے ہیں. یہ محترم بھائیو، اپنی طرف سے بنائی بدعات ہیں، خرافات ہیں، یہ دین کے اندر دخل اندازی ہے. کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر ممانعت ہو کہ آپ شادی نہیں کر سکتے. ہر مہینے میں، رمضان کے مہینوں میں حالانکہ روزے ہوتے ہیں، پھر بھی رمضان کے مہینے میں بھی شادی کرنے سے کوئی ممانعت نہیں. اور محترم بھائیو، یہ اپنی طرف سے بنائی گئی بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور یہ مہینہ ایسے گزاریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گزارا ہے. اور انہوں نے یہ مہینہ کیسے گزارا ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہوں نے گناہوں سے بچ کر اس مہینے کو گزارا ہے، گناہوں سے بچ کر گزارا ہے. اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتی نہیں کیا کرتے تھے. اس مہینے کے اندر خاص طور پر اہتمام کرتے تھے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. اس انداز کے ساتھ ہم بھی گزاریں، کوئی گناہ ہم سے سرزد نہ ہو. احترام والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اور محترم بھائیو، یاد رکھیے گا، پھر وہ بات کہوں گا جو میں نے پہلے کہی تھی کہ اس مہینے کو جو حرمت ملی ہے، جو احترام ملا ہے، اس کا تعلق واقع کربلا سے نہیں ہے. یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں تب سے یہ مہینہ حرمت والا ہے، احترام والا ہے. اس کا تعلق واقع کربلا سے نہیں ہے. واقع کربلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ان کی وفات کے بعد، رحلت کے بعد، اور دین مکمل ہونے کے
50 سال بعد جو ہے یہ واقعہ کربلا پیش آیا، لہٰذا اس کا اس مہینے کے ساتھ، اس کی فضیلت کا اس مہینے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ فضیلت اس مہینے کو آسمان اور زمین جب سے بنے ہیں تب سے ملی ہے، لہٰذا اس مہینے کو روزے رکھ کر گزارے، ذکر اذکار میں گزاریں اور گناہوں سے پرہیز کر کے گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب بھائیوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔